السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ وقال اللہ تبارک و تعالی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ دوستو، جو آج کے معاملات ہمارے معاشرے میں جو چل رہے ہیں، جو پریشانیاں، جو مشکلیں، سب سے بڑی جو ہماری زندگی کا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے ہمارے بچوں کی شادیاں۔ ان میں پریشانیاں، رکاوٹیں، رشتے دیکھتے ہیں، آتے ہیں، پسند کرتے ہیں، پھر کوئی بات بن جاتی ہے، دوبارہ رابطے ہی نہیں ہوتے۔ ایسی ایسی مشکلات ہیں، ایسی ایسی پریشانیاں ہیں کہ کیا بتائیں۔ بیٹیاں والے بھی پریشان، بیٹوں والے بھی پریشان، مگر رشتے جڑ نہیں رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کچھ تو شیطانی عملیات ہیں، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، اور کچھ نظر بد کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کچھ ہماری اپنی کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی کمیوں کی وجہ سے بھی ہمیں یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو ان کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اس کا مطالعہ بھی کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا بھی پڑے گا، اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ یہ پکارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ نے اس بندے کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر چکے تو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے جرم کر لیا ہے، تو اس جرم پہ سب سے پہلے کس سے معافی مانگی؟ اپنے پالنے والے سے، اپنے پیدا کرنے والے سے۔ اسی اللہ کو مالک و مختار سمجھا، اسی اللہ کو حاجت روا و مشکل کشا سمجھا۔ مخاطب ہوئے موسیٰ علیہ السلام تو پکارا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اے میرے پالنے والے رب، اے میرے پیدا کرنے والے رب، اے میرے مددگار رب، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، فاغفر لی، اے میرے رب جی مجھے معاف کر دیں۔ پکارا دل سے تھا، التجا دل سے کی تھی، آرزو اس وحدہ لا شریک الہ سے کی تھی۔ جب آپ کی پکار اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فغفر لہ، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا تو یہ جو زمینی خدا بنے بیٹھے تھے اس وقت کے حکمران، وہ فرعون کے ساتھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑیں اور اس کو اس کے بدلے میں قتل کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی سے نجات دی۔ آپ وہاں سے نکل پڑے اور چلتے ہوئے ایک اور بستی کے پاس پہنچے جس کا نام تھا مدین۔ بستی کے باہر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک کنواں۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا لوگ جو چروائے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ہیں جو سائیڈ پہ کھڑی ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا بھئی کیا بات ہے، آپ کیوں کھڑی ہیں جانوروں کو لے کے ایک سائیڈ پہ؟ انہوں نے کہا یہ چروائے ہمیں پانی پلانے نہیں دیتے، جب یہ اپنے پانی پلا چکتے ہیں جانوروں کو اس کے بعد ہم پانی پلاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کیا کہ ان کو جانوروں کو پانی کنویں سے نکال کے پلایا۔ جب پانی پلایا تو قرآن شاہد ہے، موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کے ایک سائیڈ پہ درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، سائے کے نیچے، اور پکارا اپنے رب کو، پکارا اپنے رب کو، تو کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب جی، اے میرے پیدا کرنے والے مالک، اے میرے مالک، میں نے یہ عمل کیا، نیکی والا عمل کیا، اب میں آپ کو پکار رہا ہوں۔ کیا پکار رہا ہوں؟ رب انی لما انزلت
الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب جی میری طرف اپنی رحمت سے کوئی خیر بھیج دیں، کوئی بلائی بھیج دیں، میں تو فقیر ہوں، میں تو عاجز ہوں، میں تو غریب الدیار ہوں، میں تو مسافر ہوں، میں تو گھر بار چھوڑ چکا ہوں، میں تو اکیلا ہوں، اللہ جی میرے لیے خیر بھیج دیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بھی دیا، گھر والی بھی دے دی۔ مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں پکارنا کس کو ہے؟ اس مالک وحدہ لا شریک کو۔ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، غلطی پہ آپ نے اپنی ندامت کا اظہار کیا، فرمایا اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ جب ندامت ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو، اللہ کی ذات معاف فرما دیتی ہیں۔ پتہ یہ چلا سب سے پہلا جو ہم نے کام کرنا ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی پہ بے شمار غلطیاں کی، بے شمار کوتاہیاں کی، ان پہ ہم سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ نبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب، اللہ کے ہاں سب سے معزز، وہ فرماتے ہیں میں 100 مرتبہ دن میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ عمل تھا، یہ دعا تھی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھا کریں صبح۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کوئی صدقہ کر دیں، پھر کوئی نیکی کا عمل کر دیں، پھر کوئی بلائی کی بات کہہ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا؟ بلائی کی تھی نا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا تھا جو کمزور تھی۔ کسی کے ساتھ اچھائی کر دیں، جب اچھائی کریں پھر اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں۔ نیکی کا کوئی بھی عمل کریں تو اللہ سے مانگیں، پھر اللہ کی ذات عطا کرتی ہے، کیونکہ عمل آپ کا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے آپ کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو عطا بھی کرے گی۔ پھر جب انہوں نے نیکی کا عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا تو پھر اللہ سے مدد مانگی، اللہ کو پکارا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ اپنی طرف سے بھیج، میں تو بڑا مسکین ہوں، میں تو بڑا عاجز ہوں، میں تو بڑا کمزور ہوں، تیری طرف سے ہی خیر آنے والی ہے، تو ہی خیر بھیجنے والا ہے، نہ کوئی بابا دے سکتا ہے، نہ کوئی پیر دے سکتا ہے، نہ کوئی اور طاقتور دے سکتا ہے، طاقتور صرف تیری ذات ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اے میرے رب، تو میری طرف اپنی رحمت سے کوئی خیر بھیج دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی دے دی۔ اس لیے یہ 100 مرتبہ یہ بھی پڑھا کریں، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں اور وہ بھائی بچے جو اس وقت اپنی شادی کے معاملات سے پریشان ہیں، ان کو چاہیے اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ شروع کریں، آپ کے لیے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمل کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے آپ کو صدق دل سے جو بتایا اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔